بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تقدیس کے، توصیف کے مقدس کلمات اس بابرکت ذات کے لیے کہ جو انسانوں کا روزی رساں ہے، کائنات کا خالق ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، علیم بھی ہے، علام بھی ہے. درود و سلام کی برکھا ہو حبیب کبریا احمد مجتبی سید الصلحاء امام الانبیاء، پوری کائنات کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر گفتگو کے آغاز میں دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگلی صفوں میں جہاں بھی آپ کو جگہ نظر آئے وہاں بیٹھیں تاکہ پیچھے جو آنے والے احباب ہیں ان کے لیے آسانی سے جگہ بن سکے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے خطبے میں گردنیں پھلانگ کے آگے آنے سے سختی سے منع فرمایا ہے. اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہم اگلی صفوں میں بیٹھیں گے، پیچھے جگہ خالی چھوڑیں گے تاکہ آنے والے احباب ان کے لیے آسانی سے جگہ ان کو مل سکے. دوسری بات نہایت ادب سے گزارش کروں گا، میرا کوئی بھائی اس کو مائنڈ نہ کرے، 12:25 کے بعد کوئی بھی بھائی، کوئی بھی ہمارا سامعین میں سے دوست یہاں پر اس جگہ میں یہ ممبر کے سامنے اور یہ جو ہمارا سارا سسٹم ہے اسپیکر کا، اس کے سامنے سنتیں ادا نہ کریں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جمعے کے خطبے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر انتظامیہ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا لکھوکھا کروڑا احسان ہے، ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرما دیا ہے. آپ ذرا نظر دوڑائیں پورے سال کے اندر کتنے ہمارے عزیز و اقارب میں سے، ہمارے دوست احباب، ہمارے سامعین میں سے جو گزشتہ ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج اس مہینے میں ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہماری جماعت کے بزرگ چلے گئے، شہر کے نوجوان چلے گئے. کائنات کے خالق و مالک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، قبر منور فرما دے، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے. اس کے ساتھ ساتھ ان احباب کو بھی اپنے دعاؤں میں نہیں بھولنا چاہتے
جو بزرگ اس عظیم الشان مسجد کی بنیاد رکھنے والے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ایک ایک چپے کو اور یہاں نماز پڑھنے والے، عبادات کرنے والوں کی ایک ایک نیکی کا برابر کا ثواب ان کو بھی عطا فرما دے۔ ماہ رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہاں ایمان والوں کو چوکنا ہونا چاہیے، بھرپور توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ کائنات کا خالق و مالک ایک ایک بندے کا نام لے کے اس سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اب جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں اہل ایمان میں شامل ہوں، میں مومن ہوں، ایمان کی دولت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس انسان کو یہ حکم پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ جس میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ گویا کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے مخاطب ہے، میرے سے ہم کلام ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ یہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ پابندیاں صرف ہمارے لیے، قطعاً ایسا نہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ اللہ نے ماہ رمضان کے روزے، جس طرح اللہ نے روزے تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، اسی طرح تم پر فرض کیے ہیں۔ روزے تو پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، کیفیت میں، طریقے میں، آداب میں، ممنوعات میں، شرائط میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن روزے کسی نہ کسی صورت میں ہر امت پر اللہ نے فرض کیے تھے۔ یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، اللہ فرماتے تم بھوکے پیاسے ایسے بیکار میں نہیں رہو گے، اللہ تمہارے دلوں میں تقوی راسخ کر دے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ اور تقوی بہت کمال کی نعمت ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا آنے والے خطبات جمعہ میں کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے، لیکن آج اس کا کچھ اشارہ کر کے چلوں گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایام معدودات۔ دیکھیں اللہ کا کہنے کا انداز کتنا کمال کا ہے، کتنا پیار کا انداز ہے۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن تو ہیں، یعنی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ 30 دن 29 دن کیسے پورے کریں گے، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، پابندیوں کو برداشت کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کر لو برداشت، ایام معدودات، چند دن تو ہیں گنتی کے، اپنی انگلی کے پوروں پہ تم ان کو شمار کر سکتے ہو۔ 30 دن 29 دن کیسے پورے ہوتے نظر آتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم اتنے مجبور ہو نا، یہ 30 دن بھی پورے نہیں کر سکتے، تو سنو میرے بندو، اگر تم میں کوئی بندہ بیمار ہے، اگر تم میں کوئی بندہ مسافر ہے، میں اس بندے کے لیے چھوٹ کا اعلان کرتا ہوں، وہ ان دنوں میں، ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنے سفر کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر روزے چھوڑ دے، پورے 11 مہینوں کے اندر جب دل چاہے گا گنتی پوری کر لینا۔ رب کی طرف سے شفقتوں کا اعلان ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرما دیتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اس کے علماء نے 2 معنی کیے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ جو انسان روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے لیکن فدیہ بھی دے سکتا ہے، اگر وہ روزہ خود نہیں رکھنا چاہتا،
فدیہ دینا چاہتا ہے تو اپنی جگہ پہ فدیہ ادا کر دے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نیکی شوق سے کرو، محبت سے کرو، زیادہ کرو، روزہ بھی رکھ لو، کھانا بھی کھلا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم روزے خود رکھو تو میرے بندو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، کاش تمہیں پتہ چل جائے، کاش تمہیں علم ہو جائے کہ روزے رکھنا تمہارے لیے کتنا بہترین عمل ہے۔ میں ایک ٹیچر ہوں تو ٹیچنگ کے حوالے سے مثال دے دوں، کلاس کے اندر اگر کوئی ٹیچر اعلان کر دے کہ بیٹا یاد رکھو یہ جو 5 سوالات، یہ 5 کویسچن میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ یہ سوال کتنے اہم ہیں، تم کبھی بھی ان سوالوں کو یاد کیے بغیر رات کو سو گے نہیں۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ سوال کتنے ضروری ہیں، جب ٹیچر یہ کہہ دے تو میرے خیال میں کوئی بدبخت طالب علم ہوگا جو ان سوالوں کو یاد نہیں کرے گا، ورنہ ہر طالب علم ان سوالوں کو تیار کرے گا، ان پہ تیاری کرے گا، محنت کرے گا۔ کیوں جو استاد نے کہہ دیا ہے، استاد کا تو ایک اندازہ ہوتا ہے نا، کائنات کے خالق و مالک کا اندازہ نہیں۔ اللہ یقینی بات کرتے ہیں میرے بندو کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے روزہ رکھنے میں برکت کتنی ہے، خیر کتنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تم نے کیا سمجھا ہے کہ رمضان کا مہینہ عام سا مہینہ ہے، دوسرے مہینوں کی طرح ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ سن لو، انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں کائنات کے خالق و مالک نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید جس کا ایک ایک حرف تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر ماہ رمضان میں تلاوت کرو گے 70 سے ملٹی پلائی کر کے ایک حرف کے بدلے اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس مقدس قرآن کو اللہ نے مقدس مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور یہ اس قرآن کی برکت کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے۔ وبینات من الہدی، ہدایت کی نشانیاں لگا کے بتاتا ہے، یہاں پہ نشانی لگی ہے، یہ رستہ سیدھا ہے، یہاں یہ نشانی ہے، یہ رستہ سیدھا جنت کو جائے گا، یہاں یہ نشانی ہے، یہ رستہ جنت کو لے کے جائے گا۔ ہدایت کی نشانیاں بھی تمہارے سامنے واضح کرتا ہے۔ والفرقان، اور یہ قرآن مقدس وہ کلام ہے جو تمہیں بتاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، بہتر کیا ہے، نہ بہتر کیا ہے۔ یہ قرآن تمہیں ایک ایک چیز کا نکھیڑا کر کے، ایک ایک چیز الگ کر کے تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اگر پھر بھی تم ہدایت حاصل نہ کرو تو تمہاری بدبختی ہے۔ والفرقان، یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، یہاں اللہ نے 2 ٹوک فیصلہ دے دیا، 2 ٹوک کہہ دیا، بھائی دیکھو جس مسلمان کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے، من شہیدہ منکم، تم میں سے جو بندہ موجود ہو، الشہرہ، اس مہینے میں، تم میں سے جس بندے کو اس مہینے میں زندگی کے سانس میسر ہوں، اس مہینے کو حاصل کرنے کی سعادت مل جائے، من شہید منکم الشہر فلیصمہ، اس بندے کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اگر کوئی بیمار ہے، سفر پر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ گنتی بعد میں پوری کر لے۔ اور اگلی بات، اگر مسلمان کو سمجھ آ جائے نا، یقین جانے دل میں ایمان ہے، تو یہ بات اللہ کا یہ کلام انسان کے دل کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ سمجھتے ہیں پتہ نہیں رب کا ہم نے تصور اپنے ذہن میں کیا بٹھا لیا، وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس سے ڈرنا بھی ہے، اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے، رجا بھی ہے، امید بھی ہے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال کی بات کہہ دی، کہا قیامت کا دن ہوگا،
جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے آدم علیہ السلام کو، آدم اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو باہر نکال لے، ان لوگوں کو الگ کر دے جن کو میں نے جہنم سے بچانا ہے، جنت میں لے کے جانا ہے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کس طرح میں ان کو الگ کروں؟ جناب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے میرے بندے آدم 1000 میں سے ایک کو الگ کر دو، 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہتے ہیں اگر قیامت کا دن ہوا نا، مجھے کائنات کے رب سے اتنا ڈر لگتا ہے، اللہ کا اتنا خوف میرے دل میں ہے، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے، میں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن مجھے ڈر اتنا لگتا ہے جب قیامت کے دن 1000 میں سے ایک بندہ جہنم، ایک بندہ جنت کے لیے نکالا جائے گا اور 999 جہنم کے لیے نکالے جائیں گے، ان 999 میں عمر بن خطاب بھی ہوگا جو جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اور اگر رب کی رحمتوں کو دیکھوں، اللہ کی محبتوں کو دیکھوں، رب کی نعمتوں کو دیکھوں، تو پھر مجھے امید ہے جس ایک بندے کو 1000 میں سے جنت کے لیے نکالا جائے گا وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ سارا دن بھوکے رہیں گے، سارا دن پیاسے رہیں گے، جوان انسان ہے، نئی نویلی دلہن ہے، خوبصورت بستر ہے، بہترین معطر کمرہ ہے، بیوی بھی جوان ہے، اللہ دل چاہتا ہے، ہر مومن مسلمان کے جذبات ابھرتے ہیں، ادھر روزے کی پابندی ہے، جذبات کو خواہشات کو کنٹرول کرنے کا حکم اللہ تیری طرف سے آیا ہے، اللہ تو نے پابندیاں لگا دی اور ساتھ میرے اللہ تم اعلان کرتے ہو میں تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، آسانی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ کون سی آسانی ہے؟ رب کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے آج اپنے حلال جذبات کو کنٹرول تو کرے گا، 1 مہینہ کنٹرول کر لے، حرام سے بچانے کے انتخابات میں تیرے لیے کر دوں گا۔ یہ تو حلال ہے نا، رزق حلال ہے، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، مشروبات حلال ہے، فریج کے اندر فروٹ پڑے ہیں حلال ہے، حلال کھانے سے اللہ نے پابندی لگا دی، روک دیا، رک جاؤ نہیں کھانا، صبح سے لے کے شام تک پابندی ہے، اور اپنے تعلقات سے رک جاؤ۔ کائنات کے رب نے حلال کی پابندی لگا کے سبق دے دیا، درس دے دیا، ٹریننگ کروا دی، تربیت دے دی۔ آج ماہ رمضان میں تم نے حلال کو چھوڑا میری رضا کے لیے، تم نے حلال کو استعمال نہیں کیا میری رضا کے لیے، تم نے کھانا حلال کا چھوڑا میری رضا کے لیے، اپنی بیوی حلال کی چھوڑی میری رضا کے لیے۔ میرے بندو یاد رکھ لو یہ تو میں نے حلال پہ ٹریننگ کروائی ہے نا، باقی 11 مہینے حرام کو تم نے نہیں چھیڑنا، اس سے پیچھے رہنا، بس حرام سے پیچھے رہنا ہے۔ اللہ نے پابندی لگا کے ٹریننگ کروا دی، اسی لیے اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تمہیں چاہیے گنتی پوری کرو، 29 دن یا 30 دن پورے کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرو، اللہ کی عظمت کے ترانے گاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ترانے پڑھ پڑھ کے اپنے رب کو راضی کرو، کما ہداکم، اس لیے کہ تمہارے رب نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ الصوم کا معنی ہے الامساک عن جمیع المفطرات مقترانۃ النیہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، نیت کر کے، ارادہ کر کے، روزے کے ارادے سے صبح فجر طلوع ہونے سے لے کے شام کا سورج غروب ہونے تک انسان نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ جمع کرے، ان ساری چیزوں سے رک جائے، فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک روزے کی نیت سے اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ روزے فرض کب ہوئے تھے؟ کیسے فرض ہوئے؟
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض لکم صیام رمضان وسن لکم قیامہ، کائنات کے رب نے تمہارے لیے ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے اور ماہ رمضان کا قیام نماز تراویح پڑھنا اللہ نے تمہارے لیے سنت قرار دے دیا۔ لیکن اگر کوئی انسان روزے کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ روزہ کوئی نہیں ہے جی، ماہ رمضان کے روزے دین اسلام میں نہیں ہیں، انکار کر دیتا ہے، پوری ملت کا، پوری امت کے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے، کافر ہو چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ انکار نہیں کرتا، یہ مانتا ہے کہ روزے فرض ہے لیکن رکھتا نہیں، سستی کرتا ہے، غفلت کا شکار ہے، روزے رکھنے سے انکاری نہیں لیکن اپنی سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، فرمایا اس بندے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پیغمبر کائنات منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ کے رسول نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ آمین کہا۔ بعد میں صحابہ نے سوال کر لیا اللہ کے رسول آپ نے تینوں سیڑھیوں پہ پاؤں رکھتے آمین کہا ہے، وجہ کیا تھی؟ رسول مکرم فرماتے ہیں جب میں منبر پہ چڑھ رہا تھا جناب جبرائیل 3 باتوں کا اعلان کر رہے تھے۔ ایک بات یہ تھی جس انسان کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے وہ روزے نہ رکھے اور قیام نہ کرے، اس میں معافی نہ مانگے، اپنے رب کو راضی نہ کرے، اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لے، وہ بدبخت انسان ہے اور اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اور جہنم کی وادی ویل اس کے لیے ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب جناب جبرائیل نے یہ کہا تو میں نے بھی کہہ دیا آمین، جبرائیل میری بھی تائید ہے، وہ بندہ واقعتاً بدبخت ہے اور اس کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے جو ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے بندوں، زندگی کا کیا اعتبار ہے؟ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ترکی کے اندر، شام کے اندر زلزلہ آیا، کس طرح کتنے مکانات ملیا میٹ ہوئے۔ ہمارے 2005 میں پاکستان کی سرزمین پہ کتنے شہروں کے نام و نشان مٹے، کتنے دیہاتوں کے نام و نشان مٹے، تاریخ نے نقل کیے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جا کے۔ آج بھی وہ لوگ اپنے زخموں کو دیکھ کے پریشان نظر آتے ہیں کہ جن کے بڑے بڑے کاروبار ملیا میٹ ہو گئے زلزلے کی وجہ سے۔ کائنات کے رب نے ماہ رمضان کی 1 رات پہلے زلزلہ دے کے اس زمین کو ہلا کے حرکت دے کے تمہیں بتا دیا، مجھے ثابت کر دیا میرے بندو ٹھوکر دینے لگا ہوں، تمہیں بتانے لگا ہوں، جھنجھوڑنے لگا ہوں، آ جاؤ پلٹ کے میری طرف، میں تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آؤ میری طرف، معافی مانگو، اپنے گناہوں سے پلٹ کے آؤ۔ ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ایک اینکر پرسن ہے، ادھر ایک ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھا ہے، ایک عورت ہے، اس کو گانے کی فرمائش ہوتی ہے، کوئی گانا سنا دو، کوئی میوزک سنا دو، کوئی سانگ سنا دو، ادھر ایک طرف فرمائش ہوتی ہے، ادھر زلزلے سے کائنات کا رب اپنی دھرتی کو، زمین کو ہلا دیتا ہے۔ وہی عورت ہے جو گانا گانے کے لیے تیار ہے، جو اپنی آواز کا جادو جگانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، فحاشی کے کلام بولنے لگی ہے، اسی عورت کی زبان سے لفظ نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ الفاظ کیسے نکلے؟ کائنات کے رب کی طاقت ہے، اس اللہ کی قوت ہے، لمحہ بھر کے اندر جو رب کی نافرمانی کرنے والی ہے رب نے پلٹایا اس کو، رخ بدلا اس کا، جس کی زبان سے گندے گانے کے الفاظ نکلنے والے تھے اسی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد نکلتا ہے۔ اب بھی اگر انسان نہ سمجھے تو کب سمجھے گا؟ یاد رکھیے، خیال کیجئے، اگر اللہ تھوڑا سا زمین کو اور ہلا دیتا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم۔ لوگوں سمجھ جاؤ، سن جاؤ، قیامت کا زلزلہ تو بہت بھاری زلزلہ ہوگا۔ اگر اللہ زمین کو تھوڑا اور ہلا دیتا، شاید آج میں بھی منبر پہ نہ کھڑا ہوتا، آپ میرے سامنے
سامنے نہ بیٹھے ہوتے، آج ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، آج دنیا سے ہم جا چکے ہوتے، ہمارے بچے ہم سے جدا ہو چکے ہوتے، ہم اپنے بچوں سے جدا ہو چکے ہوتے، اپنا کاروبار کھو چکے ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ کائنات کے رب کا احسان ہے، اس نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، 1 مہینہ اور دے دیا، زندگی کے دن اور دے دیے، کئی سال عطا کر دیے۔ میرے بندو آج وقت ہے، میں نے تمہیں جھنجھوڑا تو تھوڑا سا ہے، لیکن مجھے یاد کر لو، میرے سے معافی مانگ کے میرے بن جاؤ۔ میں نہیں چاہتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کہتے میرے بندو میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے؟ قربان جائے میرے بندو، میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے؟ تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا؟ ان شکرتم، میں تو چاہتا ہوں تم شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم، میں تو چاہتا ہوں تم صاحب ایمان بن جاؤ۔ اپنے اندر 2 خوبیاں تم پیدا کر لو، ایمان پیدا کر لو، شکر والی زبان پیدا کر لو، شکر والا دل پیدا کر لو۔ اللہ کہتے میں تمہیں عذاب سے محفوظ فرما دوں گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں گی، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو روزے رکھنے کا جو انسان سستی کرتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عند المؤمنین فقرر ان من ترک صوم رمضان بلا عذر شرعی انه شر من الزانی ومدمن الخمر بل یشکون فی اسلامه ویظنون به الزندقہ والاخلال۔ امام ذہبی بیان کرتے ہیں امت کے علماء، ائمہ کرام، محدثین اعظام، مجتہدین، امت کے صالحین، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ساری امت کے نیک لوگ اس بندے کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں جس انسان کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے لیکن ماہ رمضان کے روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی نہیں کرتا۔ پوری ملت اسلامیہ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ انسان جس کے پاس روزہ چھوڑنے کا عذر کوئی نہیں، روزہ چھوڑنے کا عذر کوئی نہیں، پھر بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے، فرمایا وہ بندہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ بدترین انسان ہے۔ زانی میں اس سے کم گناہ گار ہو سکتا ہے، شرابی اس سے کم گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن روزہ جان بوجھ کے چھوڑنے والا بغیر عذر کے اس انسان سے بھی بدتر انسان ہے۔ بل یشکون فی اسلام ہی، بلکہ اسلاف تو کہا کرتے تھے یہ بندہ ہو سکتا ہے مسلمان ہی نہ ہو، یہ زندیق انسان ہو، راہ ہدایت سے بھٹکا انسان ہو، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور روزہ نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں روزہ نہ رکھنے کی سزا اللہ کے رسول نے کیا بیان کی ہے۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ الترغیب و ترہیب کے اندر صحیح روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا ابو امامہ الباہلی حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے انسانی شکل میں، مجھے آ کے اٹھایا، مجھے سیر کے لیے لے کے چلے، کبھی جہنم کی سیر، کبھی جنت کی سیر، آسمانوں کی سیر، مجھے طرح طرح کی نعمتیں دکھائیں، وہ سزائیں جو لوگوں کو مل رہی ہیں وہ سزائیں میں نے دیکھی۔ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں جو مجھے لینے کے لیے آئے تھے نا، مجھے ایک بڑے بلند پہاڑ کے پاس لے کے چلے گئے، کہنے لگے اسعد محمد اس پہاڑ پہ چڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے میں پہاڑ پہ چڑھا، جیسے جیسے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں نا مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، بڑی خوفناک آوازیں، بڑی المناک آوازیں، بڑی دردناک آوازیں۔ میں جیسے بلندی پہ جاتا ہوں آوازیں زیادہ آتی ہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، میں نے ایک کنواں دیکھا، پہاڑ کے اوپر جا کے ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے اندر کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے چہروں کی باچیں یہ چیری ہوئی ہیں، ان کے منہ کاٹے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں اللہ تمہارا بھلا کرے، بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ مجھے لے کے جانے والوں نے بتایا اللہ کے رسول آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ماہ رمضان آتا تھا لیکن روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔
روزوں میں بھی روزے حلال کر لیا کرتے تھے، روزوں میں بھی روزے افطار کر دیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کو قیامت کے قائم ہونے تک یہی سزا ملتی رہے گی۔ کون بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے وہ اس سزا کو برداشت کرے گا؟ کون بندہ کہہ سکتا ہے میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ آئے تھے رسول اللہ کے پاس آنے والے ابو امامہ الباہلی آئے تھے، میرے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کے شہادت کی دعا کرواتے ہیں، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ ابو امامہ کو اس کے ساتھیوں کو سلامتی دے دے، اللہ ان کو مال غنیمت عطا کر دے۔ جناب ابو امامہ نے 3 بار درخواست کی، اللہ کے رسول نے 3 بار یہی دعا کر دی۔ ابو امامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ میرے لیے شہادت کی دعا نہیں کرتے، مجھے عمل ایسا بتا دو، طریقہ ایسا بتا دو، میں عمل کروں، رب کی جنت کا مہمان بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، میرے صحابی روزے زیادہ رکھا کر، روزے جیسی عبادت کائنات کے رب نے بنائی ہی کوئی نہیں، روزے زیادہ رکھا کر۔ اور اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ آخر میں 2-4 فائدے بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر کیوں بھوکے پیاسے رہنا ہے؟ روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تقوی کا معنی جو بندہ تنہائی کے اندر بھی، جو بندہ خلوت کے اندر بھی، اپنے بند کمرے میں، اپنے تاریک کوٹھڑی میں، اندھیرے میں، تنہائی میں اپنے اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے، وہ متقی انسان ہے۔ اور روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی مل جاتا ہے، اور جب تقوی ملتا ہے یہ انسان جنت کی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ روزے کا غض بصر، انسان کا کردار محفوظ ہوتا ہے۔ جوان مردی والا، بہترین قوت و طاقت والا کردار اللہ مومن کو پختہ کردار عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، او نوجوانوں سنو، اپنی جوانی کے مستانی زوم میں رہنے والوں، جوانی کو مستانی بنا کے اب گھمنڈ کرنے والوں سنو، تم میں سے جو بندہ شادی کی طاقت رکھتا ہے شادی کر لے، اگر شادی کی طاقت نہیں ہے فَإِنَّهُ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے روزے زیادہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، روزے زیادہ رکھے گا کائنات کا خالق و مالک اس کے اندر شرم و حیا پیدا کر دے گا، اس کا کردار محفوظ ہو جائے گا، مضبوط کردار ہو جائے۔ اور یار یہ بھی کوئی انسان ہے، یہ بھی کوئی انسان ہے جہاں پہ کسی عورت کو دیکھا آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگ گیا، ہر عورت پہ بری خواہش لے کے نظر رکھی ہوئی ہے، ہر طرف اس کی نگاہیں بھیڑیے کی نظریں ہیں، یہ انسان نہیں، یہ درندہ ہے، وحشی انسان ہے، اس کو انسان نہ کہا کرو۔ اگر کردار چاہتے ہو تو کردار تو روزے سے ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ دل کی اصلاح، دل بیمار ہو جاتا ہے، اس میں گناہوں کے خیالات آ جاتے ہیں، اس دل کے اندر گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دل میلا ہوتا ہے، صاف کیسے ہوگا؟ روزے رکھے، یہ ریاضت ہے، اور ریاضت کے ساتھ انسانوں کے دل صاف ہوا کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ بہترین عبادت ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے ابو امامہ کو بتایا تھا۔ 5ویں نمبر پہ روزہ رکھیں گے اپنے رب کے اتنے پیارے بن جائیں گے، اتنے محبوب بن جائیں گے، آپ کی بیوی بھی، پیاری بیوی بھی وہ کہہ دیتی ہے جاؤ مسواک کر کے آؤ، جاؤ برش کر کے آؤ، لیکن کائنات کا رب اتنا پیار کرنے والا ہے، روزہ تم رکھو گے، اللہ کہتے ہیں میرے روزے دار بندے تیرے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے مجھے جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ انسان اپنے رب کا مقرب بن جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ انسان اللہ کا اتنا پیارا بنتا ہے، روزہ رکھتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں سارا دن تو نے میری بات مانی، کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، تو نے اپنی مرضی نہیں کی، آج ایسا کر افطاری کا ٹائم ہے، روزہ چھوڑنے کا وقت ہے، تو مانگتا چلا جا، جیسے سارا دن تو نے میری بات مانی ہے اب تو دعا کرتا چلا جا، مانگتا جا، میں تیری مانتا چلا جاؤں گا، میں تیری کسی دعا کو رد نہیں کروں گا۔ 7واں فائدہ قیامت کا دن ہوگا، انسان قبر سے نکلے گا، 2 نوجوان آئیں گے، ایک قرآن ہے ایک روزہ ہے، دونوں لے جا کے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ ہم اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں، اللہ ہماری سفارش کو قبول فرما۔ یہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہے، اس نے قرآن بھی پڑھا، اس نے روزے بھی رکھے، ماہ رمضان کا قیام بھی کیا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ قرآن کی بات بھی مانے گا، روزے کی بات بھی مانے گا۔ اور 8ویں بات کہہ دوں، آپ نے سنا ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے
قیامت والے دن ایک مفلس بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، گناہ نیکیاں لے کے آئے گا لیکن ظلم کیے ہوں گے، ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، لوگوں کے گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ حدیث کا میں نے اشارہ کر دیا، طبرانی میں روایت موجود ہے، اور اس روایت پہ غور کیجئے۔ سفیان ابن عیینہ اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، ظلم کیے ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، لوگوں کے حق بھی مارے ہوں گے، کائنات کا خالق و مالک اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دے گا، لیکن ابھی حق لینے والے باقی ہیں، اب روزہ اس کے پاس رہ گیا ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے کے نامہ اعمال میں ایک روزہ رہ گیا ہے، نمازیں تقسیم ہو گئیں، اس کی زکاتیں تقسیم ہو گئیں، صدقات و خیرات تقسیم ہو گئے، تلاوتیں تقسیم ہو گئیں، ذکر اذکار تقسیم ہو گیا، تسبیحات تقسیم ہو گئیں، اللہ روزہ ایک رہ گیا ہے۔ اللہ فرمائیں کہ میرے بندو روزہ تقسیم نہ کرنا، فَإِنَّهُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، بدلہ بھی میں رب دوں گا۔ اللہ حق لینے والے باقی ہیں، اللہ حق اپنی طرف سے ادا کر کے بندے کے روزے کو محفوظ کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق سے نوازے۔ دیکھیے اس روزے کے چند آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، عمل زور، قول زور بھی نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ کے ذریعے کاروبار نہیں کرنا۔ اگر ایسا کام کرے گا اسلاف کہتے ہیں اس انسان کا روزہ نہیں بلکہ اس کی جگہ پہ اس کو نیا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسلاف کا یہ بھی فتویٰ ہے، لیکن کچھ اسلاف تو یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا روزہ بھی نہیں ہوا، الٹا اس کو گناہ بھی ملا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں نے پیغام بھیجا، اللہ کے رسول ہمارا روزہ ہے لیکن ہمیں بیماری محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، کیا ہم روزہ افطار کر لیں؟ رسول اللہ نے کہا جاؤ ان دونوں عورتوں سے کہو تم تو پہلے کھانا کھا چکی ہو، اگر نہیں یقین تو قے کرو۔ ان دونوں نے قے کی، ان دونوں کی قے کے اندر خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے جس سے گندی بدبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ سے، اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ان دونوں نے روزہ بھی رکھا تھا، ایک تیسری عورت کی غیبت بھی کی تھی۔ تیسری کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے سگے مردہ بھائی کی لاش کا گوشت کھانا ہے۔ ہم حلال گوشت چھوڑ دیتے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن حرام گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ بھائیو روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرنی۔ اور ایک بات بتا دوں، چھوٹا سا عمل ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، لینا چاہتے ہیں؟ آپ کے نام کا لکھ کے رب نے رکھ دیا ہے، یقین جانے بڑا آسان سا عمل ہے۔ اگر میرے پاس آپ کے پاس کوئی بندہ کسی تیسرے کی غیبت کرتا ہے، آپ اسے اتنا کہہ دیں میرے بھائی خاموش ہو جاؤ، وہ بندہ ٹھیک ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اتنا کہہ دیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے من رد عن عرض اخیہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو بندہ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ پر فرض ہو جاتا ہے اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے، جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا۔ دیکھیں بھائی تیسرے نمبر پہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے نا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بیماری کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک عارضی بیماری، ایک دائمی بیماری۔ ایک 2 دن بخار ہو گیا، کوئی اور مسئلہ بن گیا، روزہ نہیں رکھ سکا، بعد میں رکھ لے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ دائمی مریض ہے، صحت یاب ہونے کی امید نہیں، وہ اپنی جگہ پہ کسی کو روزہ رکھوا دے، ایک مسکین کو فدیہ دے دے۔ اور تیسرے نمبر پہ بندہ بوڑھا اتنا ہو گیا ہے اب روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ بھی فدیہ دے دے۔ جناب انس بن مالک اپنی زندگی کے آخری 2 سال بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے اور مسکینوں کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ ایک مہینہ آیا نا ماہ رمضان کا، 30 مسکین بلائے، ان کو کھانا کھلا دیا۔ اگلا سال آیا 30 پھر بلائے، ان کو کھانا کھلا دیا، خود روزے نہیں رکھے۔ اگر انسان بوڑھا روزے نہیں رکھ سکتا یہ کر لے۔ چوتھے نمبر پہ مسافر ہے نا، اگر سفر کے اندر روزے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، لیکن اگر سفر کے اندر روزے سے تکلیف محسوس نہیں ہوتی پھر روزہ رکھنا افضل ہے، ہو سکتا ہے بعد میں موقع نہ ملے، اس لیے پھر رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، روزے کے دوران جس طرح کھانا پینا منع ہے نا، اس طرح بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی منع ہے۔
یہ بھی حرام ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے کر لیا اس کو کفارہ دینا پڑے گا، ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے لگاتار مسلسل 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اسے یہ کفارہ دینا پڑے گا، ورنہ اللہ کے ہاں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اگر نیند میں انسان سویا ہوا ہے، نیند میں اس پر غسل فرض ہو گیا، روزے پہ کوئی اثر نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح سال میں غسل کرے، کپڑے پاک کرے اور اس کا روزہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اگر روزے کے حالت میں قے آ جائے، نقصیر آ جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پہ کوئی اثر نہیں، ہاں جان بوجھ کے خود قے کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ اس کے بعد سرما لگا لینا، مسواک کر لینا روزے کی حالت میں جائز ہے۔ اگر اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔